السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ خیر، کل سے ایک اسپیچ ہے رجب طیب اردگان کی، جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک مسیحا کا رول ادا کر رہے ہیں، ایک مسلمانوں کے لیے ایک کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے قائد جو بنے ہوئے ہیں۔ کل انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا، ہمارے دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے پہ مجبور مت کرو، بلکہ یہ بی جے پی سرکار کو چتاونی دی، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث مسرت ہے۔ اور وہاں پر جس طریقے سے CAA NRC اور ٹیبل الطلاق ایسے نیچ اور حقیر حرکتیں جو کری ہے سرکار نے، وہ چیزیں تو ایک طریقے سے خارج کر دیے گئے UNCC میں اور OIC میں۔ اس قانون کو نہیں مانتے، اور یہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو قانون پہلے ہی تشکیل دیا گیا تھا، جو چل رہا تھا، اس پہ عمل کرنے کی چتاونی مل چکی ہے بی جے پی سرکار کو۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا صاف الفاظوں میں، 10 سال کوئی کنٹری کے اندر قانون چلتا ہے تو اس کو کوئی بھی سرکار آ کے نہیں بدلی کر سکتی، اگرچہ پبلک نہیں چاہتی ہے، پبلک کے جس میں فائدہ ہے، جس میں خوش ہے، کوئی سرکار مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ صاف الفاظوں میں بتایا گیا، جو ہمارے لیے الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، چاہے وہ کون سے بھی مذہب سے تعلق رکھے۔ لیکن ابھی فی الوقت یہ ہو گیا ہمارے دیش کے اندر، جب سے کسان آندولن سے ساری دنیا میں تھو تھو ہونے لگی ہمارے دیش کی سرکار کی اور ان کے گندی سوچ کی، جو یہ لوگ زیادتی کرتے ہوئے آئے، ایک انسانیت کو دباتے رہے یہ لوگ، انسانیت کو ڈراتے رہے یہ لوگ، تو یہ چیز کے اوپر یہ لوگ اس چیز کی توجہ ہٹانے کے لیے پھر دوبارہ CAA NRC کی بات کی یہ لوگ، ٹیبل طلاق کی بات کی یہ لوگ، ایسے گندے الفاظ یہ استعمال کرتے رہے۔ لیکن اس OIC کا اللہ بھلا کرے، اور رجب طیب اردگان کا اللہ بھلا کرے، ترکی کا، جو مرد مجاہد نے اپنے صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا کہ جو قانون کو وہاں کی عوام نہیں مانتی، اور یہ قانون UNCC نے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی، بین لگا دی، اور RSS کے اوپر بین لگا دی، اس کے باوجود ان کے گھنونی چہرے، ان کی اس گندی حرکتوں، ایک مرتبہ پابندی لگانے کے بعد اگرچہ کوئی چیز عمل نہیں کی جاتی تو اس کے اوپر طاقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے یہ چیز، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ یہ چیز نہیں ہونا، لیکن رجب طیب اردگان نے اپنے سرکاری چینل پر کل شام میں بیان دیتے ہوئے بڑے غصے کا اظہار کیا اس معصوم لڑکی کے لیے، جو لڑکی کے ساتھ بلاత్కాری ہوئی، بچی کو جلا دیا گیا کھیتوں میں، اور اس کے بعد اس حرام زادے کو گرفتار نہیں کیا گیا، اس پاپی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک RSS کا کام کرنے والا ہے، RSS کا ایک بلاత్కాری ہے، یہ چیز کا ضرور پتہ چلا۔ یہ جیسے ہی رجب طیب اردگان کے پاس بات گئی، رجب طیب اردگان نے بڑے غصے کا اظہار کیا اور یہ چتاونی دے دی، یہ میرے کو مجبور مت کرو کہ دلی کی جامع مسجد میں نماز میں ادا کروں، اور تم کو اٹھا کے لانے کے لیے یا تمہاری گردن لانے کے لیے میرے کو وقت نہیں لگتا، بالکل ٹائم نہیں لگتا میرے کو، نہ میرے جوانوں کو میں بولنے کے بعد وقت لگے گا کہ تمہاری گردن جو ہے سو ادھر لے کے آئے ترکی، اور ہم کو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ ہم کو چاہیے ایک انسانیت، ہم کو چاہیے ایک تہذیب، ہم کو چاہیے عوام سکون سے رہے، چاہے وہ کون سے بھی دیش میں رہے، عوام کے لیے جینا سیکھو، عوام کی بھلائی کے لیے جینا سیکھو، اپنی کنٹری کی بھلائی کے لیے جینا سیکھو۔
یہ تم کو کہتے بھی آ رہے ایک زمانے سے، لیکن تمہارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب تک تم کو صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں جائے گا تم سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا۔ اور آج ہو سکتا ہے ایک پرمیشن بھی UNCC سے لے لیں گے انہوں کہ کچھ کارروائی ضروری ہو چکی ہے، کیونکہ ہر زبان سے ہر طریقے سے بولتے رہے رجب طیب اردگان، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ UNCC بولتے رہی لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ساری دنیا ان کو تھوکتی رہی لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب تک ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، جب تک ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہوگا، جب تک ان کو سمجھنے سے یہ لوگ قاصر ہے، کیونکہ یہ لوگ انسان ہیں نہیں، انسانیت کی سمجھ رکھتے ہی نہیں یہ لوگ۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا۔ یہ ابو فضل ہے بول رہے میں، کیونکہ ابو فضل آہ بھی کرے تو بدنام ہو جاتے۔ ابو فضل کو خود معلوم ہے، کیونکہ بڑے چھپتے ہیں ابو فضل، اس لیے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ بلاತ್ಕಾری بھی کرتے ہیں، یہ قتل عام بھی کرتے ہیں، یہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ دیش واسیوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی چرچے نہیں ہوتے تھے ان کے۔ ایک ٹائم تھا اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، لیکن آج ساری دنیا کی نظریں ان کے اوپر ہی لگی ہوئی ہے۔ یہ لوگ اگرچہ سوائے ہگنے گزارے کے علاوہ یہ لوگ کچھ بھی کھاتے بھی ہے تو پتہ ہم کو چل جاتا ہے، پتہ ہم کو چل جاتا۔ خیر ان چیزوں سے ہٹ کر میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ رجب طیب اردگان بہت ناراض ہے، اس وقت بہت غصے میں ہیں، اور انہوں نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ میرے کو کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن کیا ہے، پھر بھی ایک انسانیت کے ناطے انہوں نے 72 گھنٹے کا ٹائم ضرور دیا ہے۔ 72 گھنٹے میں یہ لوگ سدھر گئے اور کسانوں کا بھی حل ہو گیا، اور ایک انسانوں کو انسانوں کی طرح جینے دیے یہ لوگ تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے ساتھ پھر بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ کہنا تھا رجب طیب اردگان کا، جو اس کی سراہنا کی امیر الکویت، امیر القطر نے۔ امیر الکویت شیخ نواف الصباح اور شیخ طامی قطر کے جو امیر ہیں انہوں نے، اور خاص کر ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی سراہنا کی اس بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو کوئی سی بھی چیز کی ضرورت ہے، چاہے ہمارے جوانوں کی ضرورت ہو یا کون سی بھی ایسی چیز کی ضرورت ہو، تو ہم آدھی رات کو آپ کے ساتھ ٹھہرے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ہر چیز کی مدد فراہم کریں گے۔ ابھی ایران کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو بائیڈن نے جیسے ہی اپنے اقتدار سنبھالا، کملا ہیرس نے اپنا اقتدار سنبھالا، مسلمانوں کے اوپر کچھ پابندیاں ٹرمپ نے جو لگائی تھی وہ ایک سطح سے خارج کر چکے ہیں جو بائیڈن، جو آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے اب پھر دوبارہ یاد دلا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے، ہم کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسانیت چاہتے ہیں، ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں، ہم ہمارے دیش کی سوچتے ہیں، دیش کی مہنگائی کی سوچتے ہیں۔ دیش میں مہنگائی دیکھیے، دیش میں بے روزگاری دیکھیے، دیش میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، دیش میں بلاत्ಕಾری دیکھیے، ساری دنیا میں آج پہلے نمبر پہ ہم ٹھہرے ہیں۔ یہ چیز کی اس کو فکر نہیں ہے، انہیں کس کے ساتھ من کی بات کرتا، بھائی من کی بات اپنی جورو کے ساتھ کر، جورو کو گھر لے کے آ کے جورو کے ساتھ کر، اس کے ساتھ تن کی بھی کر لے، تو من کی بھی کر لے، ہمارے کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارے کو کام چاہیے، ہمارے کو ہماری بے روزگاری ختم کرنا ہے، ہم کو مہنگائی چاہیے، اس کی بات کر۔ یہ بات کرنے کا تیرے پاس وقت نہیں ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کس کے ساتھ من کی بات کرتا؟ من کی بات کوئی نہیں سننے گا تیری۔ مذاق بنے ہوئے ہے تم لوگ، مذاق بنے ہوئے تم لوگ، ساری دنیا میں، ساری دنیا میں مذاق بنے ہوئے۔ یہ مذاق سے اوپر آؤ، انسانیت کے لیے اور انسان کے لیے جینا سیکھو تم لوگ۔ کیا کرے دیش کے لیے اس کا حساب بتاؤ۔ دیش کی عوام پوچھتی ہے، دیش کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ تم دیش کے لیے، دیش کی عوام کے لیے کیا کرے ابھی تک۔
تم نے ہمارے جوانوں کو مار گرایا، تم نے آتنکیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا. خیر یہ چیزوں سے میرے کو پھر میرا پھٹ جائے گا، پھر جائے گا، پھر میں یہ جنپدوں کو لگنا چالو کر دوں گا. اس لیے حد و ادب میں دے رہا ہوں. تمہارا کھڑا تو بھر چکا ہے، کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو کہ کبھی بھی تم الٹے لٹک سکتے. تمہارے کوئی باپ کا راج نہیں ہے. یہ دیش ایک عام ہندوستانی کا بھی اتنا ہی حق رکھتا جتنا تیرا حق ہے، سمجھے؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ڈرنا گھبرانا چھوڑو. جب یہ لوگ کچھ بولتے ہیں تو تم بھی بولنا سیکھو. کچھ بولو اپنے منہ سے، ڈرو گھبراؤ مت. ہم نے 60 سال سے سنا ہے، اب کہیں جا کے ہم بول رہے ہیں تو بولنے کے لیے پیچھے مت ہٹو، نہ بولنے سے ڈرو، کیونکہ حق ضائع ہونے والا نہیں ہے. ساری دنیا ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اجازت دیجیے اپنے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھیے، اور میری ہیلتھ کے لیے دعا کیجیے، تاکہ ایسے ہی ان کو لنگے کرتے رہوں، پردے فاش کرتے رہوں، حال حقیقت بتاتے رہوں، ان کی جنپدوں کو صحیح طریقے سے لگتا رہے تمہارا وہی. اس لیے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم. نمازوں کی پابندی کرو صاحب، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے ساتھ اپنا سر نیچے جھکا کے بات کرو، اونچی آواز میں بات مت کرو ماں باپ کے ساتھ. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے. ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے جو آپ لوگ نہیں جانتے. کچھ لوگ نہیں جانتے، سارے نہیں میرے بھائی. معذرت خواہ ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. سمجھے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بڑوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے دوست احباب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہی کام آنے والا ہے. کسی کے اس پہ آپ لوگ مذاق مت بناؤ کسی کا. کسی اگر سے کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو. اللہ تم کو کبھی تکلیف میں نہیں رکھے گا. یہ بات یاد رکھو. یا اللہ منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، نمازوں کی پابندی کرو. السلام علیکم.